تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 30. ایک آیت ہے 30 نمبر کی. آیت نمبر 30. Thus have we sent you to a community before whom other communities have passed away. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو جن کے مطلب ان کی اور جو تھی پہلے قومیں وہ سب کی سب گزر چکی ہیں. In order that you might recite unto them, تاکہ ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا تاکہ آپ ان کے پاس تلاوت کریں. Them what we have revealed to you, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی اس قرآن کی تلاوت کریں آپ. While they disbelieve in the most gracious Allah, جبکہ وہ لوگ تو اللہ پر یعنی رحمان پر، کیونکہ اللہ نے یہاں موسٹ گریشیس لکھا ہے کہ یعنی رحمان کے اوپر، یعنی وہ لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں یعنی کہ کفر کرتے ہیں. سے ان سے کہو ہی از مائی لارڈ، کہ رحمان کے نام سے وہ لوگ اگر ذرا بدکتے ہیں تو ان کو کہو، اللہ کہتا ہے ان کو کہو کہ وہ تو میرا رب ہے. none has the right to be worshipped but he، کسی اور کا مطلب یہ حق نہیں مگر صرف یہ کہ اللہ یعنی اسی کی بندگی کی جائے گی. In him is my trust and to him I turn. میرا توکل جو ہے اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، لوٹ کر جاتا ہوں. Our prophet was sent to recite and call to Allah's revelation. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ تلاوت کرو ان کے پاس اور ان کو دعوت دو اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی وحی کی طرف. اللہ says كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. Thus have we sent you to a community before whom other communities have passed away. ہم نے ایک ایسی مطلب قوم کی طرف آپ کو بھیجا ہے جو ان سے پہلے کی جو ان کی قومیں تھی وہ سب کی سب پاس ہو گئی ہے، یعنی کہ مطلب یعنی کہ فیل اور پاس والا پاس نہیں، گزر چکی ہے. اللہ سے جسٹ ایز وی سینٹ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو یور امہ، کہ جیسے ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ کی امت کی طرف. لے تتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اللہ says کہ just as we sent you, O محمد، ہم نے جس طرح آپ کو بھیجا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم to your ummah، ایسے ہی پہلے جو رسولوں کو بھیجا تھا وہ سب گزر چکے ہیں. لے تتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ in order that you might recite unto them what we have revealed to you، تاکہ آپ ان کے پاس تلاوت کریں اس کلام کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. In order that you might recite unto them what we have revealed to you، تاکہ آپ تلاوت کریں اس چیز کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یعنی کہ قرآن. so that you deliver to them Allah's message، تاکہ آپ اللہ کا پیغام ان کی طرف پہنچائیں. likewise we sent others to earlier nations، ہم نے آپ ہی کی طرح ایسے ہی پہلے جو قومیں تھی پہلے ان کی طرف بھی ہم نے بھیجا دوسرے رسولوں کو. مطلب ڈس بلیوڈ، اور وہ لوگ وہ تھے دیٹ یعنی کہ وہ جو جن کو اللہ نے مطلب وہاں بھیجا. لائک وائز وی سینٹ ادرس ٹو ارلیئر نیشنز دیٹ ڈس بلیوڈ ان اللہ، انہوں نے لیکن اللہ کا کفر کیا. دا میسنجرز whom we sent before you، وہ رسول نبی جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. were also denied and rejected، ان کا بھی لوگوں نے انکار کیا، رد کیا ان کو. so you have an example in what they faced، تو آپ کے پاس وہ لوگوں نے جو کچھ بھی سہا ہے اس کی مثال ہے، آپ کے پاس اس کا ایگزامپل ہے. and since we sent our torment and revenge on those people، تو پھر ہم بھیجتے ہیں پھر اپنا عذاب اور اپنا مطلب بدلہ ان لوگوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر. then let these people fear، تو یہ لوگ جو ہیں اس قوم کو تاکہ وہ ڈرے
کہ what will strike them یعنی ان کو آ کے کیا چیز ان کے اوپر آ کے ہٹ کرے گی یعنی عذاب for their denial of you کیونکہ یہ لوگ جو آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں آپ کا انکار کر رہے ہیں is harsher than the denial that the previous messengers faced یعنی وہ جو پہلے رسول اور نبی جنہوں نے لوگوں کا ڈینائل ان کا انکار کرنا ان کا رد کرنا جو انہوں نے برداشت کیا ہے آپ کا وہ اس سے بہت زیادہ ہے ان کا ڈینائی کرنا یعنی یہ لوگ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ہارش ہے. سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 63 تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک by Allah we indeed sent messengers to the nations before you یعنی کہ اللہ خود اپنی ہی قسم کھا کے کہہ رہا اللہ کی قسم کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو ان قوموں کی طرف آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے اور تسلی دینے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا جیسے کہ آپ کہیں یہ نہ سوچو کہ یعنی کہ میں ہی ایک ابھی آیا ہوں. پھر ہے سورہ نمبر 6 سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 34 اللہ said in another آیا اس آیت میں وہاں پر اللہ نے کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ Verily, many messengers were denied before you. یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا انکار کیا گیا تھا. With patience they bore the denial and suffering. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ مطلب ان کا انکار کرنا اور جو بھی ان کو سہنا پڑ رہا تھا وہ سب برداشت کیا. Till our help reached them. کہ جب ہماری مدد ان کے لیے آ پہنچی. And none can alter the words یعنی کہ ڈیکری آف اللہ. اللہ نے ایک بار جو چیز کا فیصلہ کر دیا اس کو پھر کوئی بدل نہیں سکتا. Surely there has reached you the information. یقیناً آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں خبریں نیوز about the messengers ان رسولوں کے بارے میں before you جو آپ سے پہلے تھے تاکہ آپ جو ہے وہ مایوس نہ ہو. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کر رہا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو بھیجے تھے ان کی خبریں آپ تک پہنچ گئی ہوگی. یعنی وہ خبریں پہنچ گئی ہوگی کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بتایا. وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں کہ جا کے وہ ہسٹری پڑھتے یا کچھ ان کو معلوم پڑتا یا تورات کو پڑھ کے بیٹھے ہیں انجیل کو. اللہ نے تو ان کے دل میں اللہ کا یہ کلام قرآن ان کے دل میں اتارا ہے اور ان کی زبان سے جاری ہوا ہے اور ہم انسانوں کو پھر ملا ہے. Meaning how we gave them victory and granted the best end for them and their followers in this life and the hereafter. یعنی اللہ یہاں پر جو ہے یہ آیت جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 34 جو ہے اس کا یہاں پر میننگ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر فتح دی. یعنی جو اللہ نے ان کی مدد کی تو وہ جو ہے وہ ان کو فتح ملی اور ان کے لیے آخرت کا انجام بہت بہترین دیا اللہ نے ان کو رسولوں کو جن کو بھی انکار کیا گیا اور ان کو جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی فالوورز اس دنیا کی زندگی میں ان کو بھی اور اللہ نے ان کو اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں میں اللہ نے ان کو بیسٹ دیا بیسٹ انجام. اللہ said next وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ while they disbelieve in the most gracious یعنی اللہ یعنی وہ تو کفر کر رہے ہیں رحمان کا جو کہ اللہ خود ہے. اللہ says these people that we sent to you to یہ لوگ جہاں کے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آ رہے. بھیج رہے یعنی کا مطلب ہے آپ کو رسول بنا کے بھیجے آپ کو چن لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو disbelieve in the most gracious یہ لوگ تو مطلب کفر کر رہے ہیں رحمان کا. یعنی جہاں ہم آپ کو بھیج رہے جس قوم کی طرف وہ تو رحمان کا کفر کر رہے and deny him انکار کر رہے اس کا because they dislike describing Allah by الرحمن الرحیم. یعنی ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی
کہ اللہ کو اس طرح سے کوئی مطلب بیان کرے کہ وہ رحمان ہے, وہ الرحیم ہے, the most gracious, most merciful. This is why on the day of Al-Hudaybiyah, جو حدیبیہ کا جو دن تھا, جو آئے تھے سب مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے 1500 صحابہ کرام, اور وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, اور وہاں ان کو روک دیا گیا یعنی حدیبیہ پر. تو البخاری میں بھی یہ نریٹڈ ہے, مطلب یہ جو ہے حدیث, دے ریفیوز ٹو رائٹ, کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پر جب وہ جو ٹریٹی سائن ہوئی وہاں پر معاہدہ ہوا, تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا ان دا نیم آف اللہ الرحمن الرحیم, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ لکھا ہوا تھا, سیئنگ وی ڈو ناٹ نو الرحمن اینڈ الرحیم, ہم نہیں جانتے الرحمن اور الرحیم کون ہے. قتادہ رحمہ اللہ نریٹڈ دس ورڈز, تو یہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہے یہ بتائے. اللہ دا ایگزالٹڈ سیڈ, پھر اللہ نے کہا, سورہ نمبر 17 سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے, اور اس کی آیت نمبر 110 110, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. سے کہو ان سے, انووک اللہ, پکارو اللہ کو, اور انووک دا موسٹ گریشیس اللہ, یعنی یا پھر رحمان کو پکارو, وہ بھی اللہ ہے. بائی واٹ ایور نیم یو انووک ہم, کوئی بھی نام سے اس کو پکارو. فار ٹو ہم بلانگ دا بیسٹ نیمز, کیونکہ تمام اچھے نام, اسماء یعنی کہ اسم جو ہے اس کا پلورل اسما, اور الاسماء الحسنی یعنی کہ اب ڈیفینیٹ آرٹیکل لگ گیا, یعنی کہ وہ پراپر یعنی نیمز, اور وہ خوبصورت نام, الحسنی وہ اللہ کے خوبصورت نام ہے. تو کسی بھی نام سے پکارو, بائی واٹ ایور نیم یو انووک ہم, فار ٹو ہم بلانگ دا بیسٹ نیمز. تو بیسٹ نیمز جو ہے وہ ہے اسماء الحسنی. ان ہز صحیح, امام مسلم ریکارڈڈ, اور امام مسلم جو ہے انہوں نے اپنی صحیح میں لکھے that عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said ان احب الاسماء الى اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved names of to Allah the exalted are, اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند ہے, جو نام جس سے وہ محبت کرتا ہے, وہ beloved names جو ہے اللہ کو پسند ہے, جو وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. اسی لیے دیکھو ہم بہت سارے نام عبداللہ کے نام سے بہت سارے تمہیں نظر آئیں گے. اگر تم سعودی عرب یا جو بھی مطلب عربی کنٹری جو ہے وہاں پر جاؤ تو عبداللہ عبداللہ عبداللہ, سب کا نام عبداللہ ہوگا, اور ایک عبد الرحمن. اللہ said next, قل هو ربی لا الہ الا ہوا, سے کہو ان سے, ہی از مائی لارڈ, وہ میرا رب ہے. none has the right to be worshipped but he, کسی اور کا کوئی حق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے مگر صرف اسی کی, اللہ کی. meaning for I believe in Allah in whom you disbelieve, میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, تم تو کفر کر رہے ہو اس کا. and affirm his divinity and lordship, اور میں اس کا یعنی کہ رب ہونا اور اس کی مطلب جو ایز اے گاڈ ہونا یعنی مطلب معبود, اس کا میں پورا مطلب مضبوطی کے ساتھ افرم کرتا ہوں. ہی از مائی لارڈ, وہ میرا رب ہے. دیر از نو ڈیٹی ورتھی آف ورشپ ایکسپٹ ہم, اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے بندگی کے لائق. علیہ توکلت, ان ہم از مائی ٹرسٹ, اسی کے اندر میرا توکل ہے. ان آل آف مائی افیئرس, میرے تمام معاملے کے لیے, ہر معاملے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان سے کہو کہ میرا ہر معاملہ جو ہے نا اس کو میں نے اللہ کے توکل کے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو سوچو کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے یہی کہ مطلب ہمارا بھی ہر معاملہ اللہ کے توکل پہ ہونا, چھوڑنا چاہیے نا ہم کو. تو یہ چیز سے ہم کو یہاں معلوم پڑتا ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنا پورا معاملے ہر معاملات کو ادھر چھوڑ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے لیزی لوگوں کی طرح بیٹھ جاؤ کسلان بن کے, تو وہ نہیں ہے. تم کو اپنا ڈیوٹی اپنا کام کیے جانا ہے.
مگر پھر امید اور توکل رکھنا اللہ سے کہ اللہ اس کو صحیح کر دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، غیب سے کرے گا، بجائے اس کے کہ اپنے کوئی تکڑم چلاؤ یا پھر اپنی مرضی سے کچھ کرو، کچھ بھی مطلب ادھر سے ادھر کچھ بھی گھماؤ، ٹوپیاں گھماؤ یا کچھ بھی کسی کو بے وقوف بناؤ، چیٹنگ کرو، جو بھی یہ کرنے کی جگہ پہ اپنی محنت کرو ایمانداری سے جو اللہ نے کہا ہے، اور اپنے معاملات کو پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو۔ اگر تم نے اللہ کے مطابق بتایا ہوا جیسا اللہ نے بتایا ویسا ہی کر رہے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی تم کو، اور اگر جب مدد نہیں بھی آتی ہے اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اللہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر رکھا ہے۔ اینڈ وَإِلَيْهِ مَتَابُ اینڈ ٹو ہم آئی ٹرن، اسی کی طرف لوٹ کے پلٹ کے میں جاتا ہوں، میننگ ٹو ہم آئی ریٹرن، یعنی اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، پلٹتا ہوں، اینڈ ریپینٹ اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ فار ہی alone از worthy، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہے، واحد، آف آل دس، یعنی یہ تمام جو چیزیں ہم کرتے توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اور ہم اسی کو پکارتے ہیں، تو وہ اس کے لائق ہے بالکل، یعنی ہم کو یہی چیز ہم کو اللہ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ For he alone is worthy of all this and none else besides him۔ وہ اکیلا ہی ہے جو اس کا حقدار ہے، اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آ کے بولے گا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا لارڈ ہوں، تمہارا مالک ہوں، یا کچھ بھی تمہارا گاڈ ہوں چھوٹے جی کا، تو وہ سب تھوڑی مطلب ہوئے گا کہ تم ان کو پھر اچھا بھائی ہم تم کو بھی مانتے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ وہ صرف اکیلا ہی ہے، وہ اکیلا ہی حقدار ہے اس کا کہ ہم اسی پہ بھروسہ کریں، اسی سے توبہ استغفار کریں، اس کے کلام کو ہم اتنا اچھے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم کو کوئی غلط کرنے سے ہم بچ جائیں، کہ اپنی نفس جو ہم کو حکم کرتی ہے کہ یہ کر لے نہیں تو دیکھ پھر تجھے ملے گا نہیں، تیرا ختم ہو جائے گا یا تو فقیر بن جائے گا، تو ایسی باتیں، چیٹنگ کر لے ابھی کچھ نہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے یہ شیطان جو ہے وہ پھونکے مارتا رہتا ہے اور کرواتا ہے، نفس تم سے کرواتا ہے، غلط بات کا حکم دیتا ہے نفس۔ اسی لیے ہم کو اللہ کے کلام کو سننا چاہیے جو کہ ہماری روح کی غذا ہے، یعنی ہماری روح کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہمارے جسم کا کھانا تو یہ زمین سے آ رہا ہے، زمین کا یہ جسم تو زمین کا کھانا بھی آ رہا ہے، لیکن روح تو اوپر سے آئی ہے، تو اس کا غذا جو ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ بھی اوپر سے آئے گا، اور وہ ہے قرآن۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔